السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن کی 29ویں ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے 29ویں پارے کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حکومت و سلطنت اور بادشاہت کے ذکر سے کی گئی ہے۔ اس کے بعد موت و حیات کے فلسفے کو واضح کیا گیا ہے کہ یہ زندگی انسانوں کو جانچنے کے لیے دی گئی ہے، گویا دنیا ایک دارالامتحان ہے۔ پھر آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی بے نظیر اور بے عیب تخلیق کا ذکر ہے۔ پھر جہنم کے عذاب کی ہولناکی کا ذکر کرتے ہوئے کفار کی حسرت و تمنا کا تذکرہ ہے کہ وہ دنیا میں اپنی ضد، ہٹ دھرمی اور عناد پر افسوس کا اس طرح اظہار کریں گے کہ کاش ہم نے دین اسلام کی دعوت پر غور و فکر کیا ہوتا تو آج جہنم کا ایندھن نہ بنتے۔ ظاہر ہے کہ ان کا یہ اعتراف معصیت انہیں کوئی فائدہ نہ دے گا۔ رکو نمبر 2۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ اس رکو میں بیان کیا گیا ہے کہ جس زمین و آسمان سے تمہیں رزق میسر آتا ہے کہ زمین پر سفر کرتے ہو، آسمان سے پانی برستا ہے، یہ سب اللہ کا قائم کردہ نظام ہے۔ اگر یہی آسمان ٹوٹ کر تم پر گر پڑے یا زمین تمہیں دھنسا دے تو یہی نعمت تمہارے لیے مصیبت اور آزمائش بن جائے گی۔ گویا کسی بھی چیز کو مفید یا مضر اور نافع اور ضار بنانے کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے۔ گزشتہ اقوام نے اسی خدا کا انکار کیا تو اللہ کے عذاب نے انہیں گرفت میں لے لیا۔ اگر تمہاری یہی روش رہی تو تمہارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے کچھ مزید انعامات ذکر کیے گئے ہیں اور کفار کا حال بیان کیا گیا ہے کہ یہ تو بس معلوم کرتے رہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جواب دیا گیا ہے کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ البتہ جب وہ آئے گی تو کفار کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور انہیں کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ اس لیے اس کے بارے میں سوال کرنا عقل مندی نہیں بلکہ اس کی تیاری کرنا حکمت و دانش کا تقاضا ہے۔ سورہ قلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمت ربك بمجنون۔ سورت کے آغاز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ذکر کی گئی ہے اور کفار کی جانب سے ہونے والے بیہودہ اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ اس کے بعد چند کفار کی مذموم صفات ذکر کی گئی ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ بات بات پر قسمیں کھاتے ہیں، بے وقت اور بے وقار ہیں، تانے دینے کا عادی ہیں، چغلیاں لگانا ان کا مشغلہ ہے، لوگوں کو اچھے کاموں سے روکتے ہیں اور ہمہ وقت بد عملی و بد مزاجی میں لگے رہتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ مال و اولاد کی نعمت ہے جس پر انہیں فخر ہے۔ اس کے بعد ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک نہایت عمدہ باغ تھا۔ اس کے مالکان نے اگلے روز چپکے سے پھل توڑنے کا ارادہ کیا تاکہ فقراء و محتاج لوگوں کو اس کا علم نہ ہو اور انہیں صدقہ خیرات نہ کرنا پڑے۔ ان کے اس ارادے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے باغ کو اجاڑ کر رکھ دیا، جس سے صدقہ و خیرات اور نیت کی درستگی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ رکو نمبر 2۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ اس رکوع میں اولاً اہل تقویٰ کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کفار و مشرکین کو قیامت کی ہولناکی اور ان کے خود ساختہ خداؤں کی بے بسی سے باخبر کیا گیا ہے۔ نیز کہا گیا ہے کہ عذاب کی تاخیر کو وہ عند اللہ مقبولیت نہ سمجھیں بلکہ انہیں ڈھیل دی جا رہی ہے جس کے بعد سخت گرفت ہوگی۔ اخیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور حوصلے کی تلقین ہے۔ اسی ذیل میں حضرت یونس علیہ السلام کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ حاقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة۔
اس صورت میں قیامت کا تذکرہ ہے کہ اس کا ہونا بالکل یقینی ہے۔ اسی ذیل میں گزشتہ اقوام قوم سمود اور قوم عاد کی ہلاکت کا ذکر ہے، جن پر 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل سخت طوفان آیا اور وہ نیست و نابود ہو گئے۔ پھر قوم لوط اور قوم فرعون کا بھی ذکر ہے۔ اس کے بعد قیامت کی ہولناکی اور شدت کی منظر کشی کی گئی ہے کہ آسمان پھٹ پڑے گا، سب کے سب بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے، پھر نامہ اعمال کی تقسیم ہوگی۔ جن لوگوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوش نصیب ہوں گے اور انہیں جنت نصیب ہوگی۔ ان کے بالمقابل جنہیں نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، ان کے گلے میں توق ڈال کر زنجیر میں جکڑ کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ رکو نمبر 2۔ فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم۔ اس رکوع میں قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر ہے کہ یہ کسی رسول یا فرشتے کا کلام نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی شاعر اور کاہن کی کوشش کا نتیجہ ہے، بلکہ یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا کلام ہے، جس میں اہل تقویٰ کے لیے نصیحت اور کفار کے لیے حسرت و افسوس کا سامان۔ سورہ معارج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج۔ سورت کا آغاز اس بات سے کیا گیا ہے کہ کفار قیامت کے عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جس عذاب سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے یہ آ کیوں نہیں جاتا۔ اس پر اولاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، پھر کہا گیا کہ یہ کفار قیامت کے وقوع کو ناممکن سمجھ رہے ہیں، حالانکہ جب یہ وقت آئے گا تو پہاڑ روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ گناہگار شخص تو عذاب کے بدلے میں اپنی اولاد، بیوی، بھائی اور ساری جائیداد دینے کے لیے تیار ہوگا، لیکن اس پر کوئی سمجھوتا نہ ہو سکے گا۔ سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، جس میں دہکتی ہوئی آگ ہوگی جو کھال اتار کر رکھ دے گی۔ اس کے بعد انسانی فطرت کو ذکر کیا گیا ہے کہ عام طور پر اس میں بے اعتدالی پائی جاتی ہے، چنانچہ تکلیف و مصیبت کے وقت فوراً گھبرا جاتا ہے اور خوشحالی میسر آئے تو بخل سے کام لیتا ہے۔ البتہ جو لوگ نماز کے پابند ہیں، زکوٰۃ و صدقات کا اہتمام کرتے ہیں، قیامت سے ڈرتے ہیں، بے حیائی اور برے کاموں سے بچتے ہیں، امانت و دیانت کا خیال رکھتے ہیں، وہ ایسے نہیں، وہ تو جنت میں نہایت اعزاز اور احترام کے ساتھ رہیں گے۔ رکو نمبر 2۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت فرماتے تو کچھ کفار دائیں اور بائیں جانب جمع ہو کر ان کا مذاق اڑاتے۔ یہاں انہی کا تذکرہ ہے کہ انہیں ان کی بےہودہ حرکتوں پر چھوڑ دیجیے، یہاں تک کہ قیامت کا وہ دن آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، جس دن یہ قبروں سے نکل کر اپنے بتوں کی جانب دوڑیں گے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوگی، یہی ذلت و رسوائی اب ان کا مقدر ہوگی۔ سورہ نوح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم۔ سورت کے نام سے واضح ہے کہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جنہوں نے اپنی قوم کو ایک طویل مدت تک دعوت و تبلیغ کی، انہیں مختلف انداز میں سمجھایا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے مغفرت کا شوق دلایا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ بالآخر انہوں نے اپنی قوم کے خلاف بددعا کی کہ میں مسلسل انہیں دعوت و تبلیغ کرتا رہا لیکن یہ باز نہ آئے، میں نے ہر ممکن کوشش کر لی ہے، تیری صفت مغفرت کا بھی واسطہ دیا، تیرے انعامات بھی ذکر کیے، آسمان و زمین، چاند، سورج، سبزہ و باغات، پہاڑوں میں راستے وغیرہ ساری نعمتیں یاد دلائیں، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اسی بددعا کا سلسلہ دوسرے رکوع میں بھی جاری ہے۔ قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا۔ حضرت نوح نے کہا کہ قوم نہایت نافرمان اور سرکش ہے، لہذا آپ انہیں تباہ و برباد کر دیں، ورنہ یہ اپنے کفر اور نافرمانی کا سلسلہ نسل در نسل جاری رکھیں گے۔ آخر آیت میں
اہل ایمان کے لیے دعائے مغفرت کی گئی ہے۔ سورہ جن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اس صورت میں جنات کی ایک جماعت کا ذکر ہے جنہوں نے قرآن کریم کی تلاوت سنی اور اس کی تعلیمات سے بے حد متاثر ہوئے، حتیٰ کہ ایمان لے آئے اور اپنی قوم میں جا کر دعوت و تبلیغ شروع کر دی۔ زمانۂ جاہلیت میں جنات کے تعلق سے بعض غلط عقیدوں کی تردید بھی اس صورت میں کی گئی ہے۔ نیز بتایا گیا ہے کہ جنات میں بھی دو طبقے ہیں، ایک نیک اور صالحین کا، جبکہ دوسرا شریر طبیعت والوں کا، جو لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔ اخیر رکوع میں ذکر کیا گیا ہے کہ سجدے کے لائق ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ رکوع نمبر 2۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ اس رکوع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کے منصب اور ذمہ داری کا ذکر ہے کہ رسول کے ذمے حق بات پہنچانا ہے۔ اس کے بعد بھلائی اور برائی یعنی ہدایت اور ضلالت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ البتہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے ان کے لیے ہمیشہ ہمیش جہنم کی آگ موجود ہے، جسے دیکھ کر کفار کو اندازہ ہوگا کہ دنیا میں جس قوت اور طاقت پر وہ اتراتے تھے وہ کتنی بے حیثیت تھی۔ البتہ قیامت کا علم فقط اللہ کو ہے، وہی عالم الغیب ہے، اس میں سے اپنے رسول کو نبوت اور رسالت کے لیے جتنے علم کی ضرورت ہوتی ہے وہ اتنا عطا فرما دیتا ہے۔ سورہ مزمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اس صورت میں خطاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ آپ پر دعوت و تبلیغ وغیرہ کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں، پورا دن اسی میں مشغول رہتے ہیں، اس لیے آپ کے لیے تھوڑا آرام ضروری ہے۔ پوری رات تہجد کا اہتمام نہ کریں، بلکہ نصف شب یا اس سے کم، تہائی یا اس سے کچھ زائد۔ کفار کی بےہودہ باتوں پر صبر کریں اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اہل مکہ کو خطاب کیا گیا ہے کہ جس طرح ہم نے فرعون کی جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تھا، اسی طرح تمہارے پاس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ فرعون نے اپنے رسول کی نافرمانی کی تو عذاب الہی نے اسے گرفت میں لے لیا۔ اگر آج تم نافرمانی کرو گے تو عذاب تو تم پر بھی آئے گا۔ وقت رہتے ہوئے نصیحت حاصل کر لو اور کفر و شرک سے باز آ جاؤ۔ رکوع نمبر 2۔ ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن۔ گزشتہ رکوع میں جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد میں تخفیف کی ہدایت کی گئی تھی، یہاں حضرات صحابہ کرام کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ قیام لیل میں کچھ تخفیف کریں۔ عبادت کے ساتھ آرام بھی ضروری ہے۔ تہجد میں جتنی سہولت ہو قرآن کریم پڑھیں۔ زیادہ تلاوت کو اپنے لیے لازم نہ کریں۔ جو لوگ بیمار ہیں یا جہاد میں مشغول رہتے ہیں انہیں اس رعایت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اخیر میں نماز و زکوٰۃ کی ادائیگی اور صدقہ و خیرات کا حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ سے استغفار کا حکم وارد ہے۔ سورہ مدثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اس صورت میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر چند ہدایات دی گئی ہیں کہ لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، صرف اللہ کی رضا کی خاطر احسان کا معاملہ کریں، اپنے رب کے احکامات پر جمے رہیں۔ اس کے بعد قیامت کی سختیوں کا تذکرہ ہے
کہ وہ دن کفار کے لیے بڑا دشوار ہوگا۔ جس مال و دولت، آل و اولاد پر کبر کی وجہ سے وہ کفر و شرک میں مبتلا رہے، قیامت میں کوئی بھی کام نہ آئے گا۔ قرآن کریم کے مخالفین کی سرگرمیوں کا بھی کچھ تذکرہ کیا گیا ہے۔ رکوع کے آخر میں جہنم کی ہولناکی، عذاب کے فرشتوں، مومنین کے اطمینان و سکون وغیرہ کا تذکرہ ہے۔ رکوع نمبر 2۔ كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر۔ اس رکوع میں کچھ قسمیں کھا کر جہنم کا ذکر ہے، ساتھ میں ایک مختصر مکالمے کا بھی تذکرہ ہے کہ اہل جہنم سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں جہنم میں کون سا عمل لایا، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، فقراء و مساکین پر صدقہ و خیرات نہیں کرتے تھے، قیامت کو جھٹلاتے تھے، اور اسی حالت میں ہمیں موت آ گئی۔ چنانچہ اب کسی کی سفارش ان کے کام نہ آئے گی۔ اب بھی وقت ہے کہ کفر و شرک سے باز آ جائیں۔ یہ قرآن کریم ان کے لیے ایک نصیحت ہے۔ سورہ قیامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه۔ جیسا کہ سورت کے نام سے ظاہر ہے کہ اس میں قیامت کا تذکرہ ہے۔ کفار یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بوسیدہ اور منتشر ہڈیوں میں دوبارہ جان نہیں ڈال سکتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کے ہر عضو کو دوبارہ بنا دیں گے، حتیٰ کہ انگلیوں کے پوروے یعنی فنگر پرنٹس بھی دنیاوی زندگی جیسے ہو جائیں گے۔ پھر قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے کہ جب آنکھیں چلیا جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا، چاند اور سورج اکٹھے کر دیے جائیں گے تو کفار بھاگنے کی جگہ تلاش کریں گے، لیکن اس دن انہیں کوئی ٹھکانہ نہ ملے گا۔ انہیں اپنے ہر اگلے پچھلے عمل کا حساب دینا ہوگا۔ قیامت میں کچھ چہرے نہایت خوش خرم ہوں گے، یہ اہل ایمان پر اللہ کا کرم ہوگا، جبکہ کچھ چہرے نہایت بری حالت میں ہوں گے، یہ کفر و شرک کی سزا ہوگی۔ رکوع نمبر 2۔ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى۔ اس رکوع میں کفار کو غور و فکر کی دعوت اس طرح دی گئی ہے کہ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ان کی تخلیق فقط ایک قطرے سے ہوئی ہے، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر اس کو ایک شکل و صورت عطا کی گئی، اس کے ہر جوڑ کو درست اور معتدل انداز میں بنایا گیا، پھر کچھ مرد ہوئے اور کچھ عورتیں۔ جو ذات اتنے مراحل میں نہایت عمدہ انداز میں تخلیق کر سکتی ہے، وہ اس پر قادر نہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے؟ یقیناً قادر ہے۔ سورہ دہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ سورت کا آغاز انسانی تخلیق کے اسی تذکرے سے ہوا ہے جو ابھی ابھی سورہ قیامہ کے اخیر میں بیان ہوا تھا۔ پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر غور و فکر کی صلاحیت رکھی، ہدایت و ضلالت میں امتیاز کا ملکہ عطا کیا۔ اب وہ یا تو ہدایت منتخب کر کے اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے، یا پھر راہ ضلالت پر چل کر اس کی ناشکری کرتا ہے۔ دونوں کو اسی انتخاب کے اعتبار سے جزا اور سزا دی جائے گی۔ مومنین کی صفات ذکر کی گئی ہیں کہ یہ لوگ وعدہ پورا کرتے ہیں، قیامت سے ڈرتے ہیں، غریب اور مسکین کا خیال رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں، تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ جنت کی شاندار انعامات کی شکل میں عنایت فرمائیں گے کہ شاندار ریشمی لباس ہوگا، بیٹھنے کے لیے عمدہ مسحریاں ہوں گی، موسم نہایت سہانا ہوگا، سامنے پھلوں کے خوشے لٹکتے ہوں گے، چاندی کے برتنوں میں ضیافت ہوگی، نہایت خوش ذائقہ مشروبات کا نظم ہوگا، ہمہ وقت خدام موجود ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایمان و عمل صالح کی بنیاد پر یہ فضل فرمائیں گے۔ رکوع نمبر 2۔ إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا۔ اس رکوع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے رب کے حکم پر جمے رہیں
اور جس طرح اب تک کفار کی اطاعت نہیں کی آئندہ بھی نہ کریں۔ صبح و شام اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیں، رات میں تہجد کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد کفار کی فطرت ذکر کی گئی ہے کہ وہ دنیا پرستی اور مال و دولت کی حرص میں آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، حالانکہ انہیں اپنے خالق و مالک کا حکم ماننا چاہیے کہ یہی قرآن کریم کی نصیحت ہے۔ اب جو اسے قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خصوصی فضل فرمائیں گے، اور جو نہ مانے تو ایسے ظالم کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ مرسلات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع۔ سورت کے آغاز میں قسم قسم کی ہواؤں کی قسم کھا کر بتایا گیا ہے کہ قیامت ضرور بھی ضرور آئے گی۔ اس دن ستارے بجھ جائیں گے، آسمان پھٹ پڑے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، انبیاء اور رسول سے گواہی لی جائے گی۔ اس دن دین حق کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے انسان کو حقیر پانی سے پیدا کیا، پھر اسے ایک محفوظ مقام پر یعنی ماں کے پیٹ میں وقت مقرر تک رکھا۔ ہمیں نے زمین بنائی، اس میں اونچے اونچے پہاڑ بنائے، میٹھا پانی برسایا۔ اب جو اتنی نعمتوں کا انکار کرے ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ رکوع نمبر 2۔ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا كذلك نجزی المحسنین۔ آخری رکوع میں اہل تقویٰ کے اچھے انجام کا تذکرہ ہے کہ سایوں اور چشموں کے درمیان ہوں گے، من پسند میوے انہیں میسر ہوں گے، اور یہ ساری نعمتیں ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ملیں گی۔ اس کے بالمقابل جو بارگاہ الہی میں سجدہ کو ٹھکرانے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کو جھٹلانے والے لوگ ہیں، ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔